کہ گرگٹ بھی پاس نہیں کر پاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا, زمین میں دھسا دیا جائے گا اور زمین کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. چوتھی چیز دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے بہت بڑی ہے. 1 روپیہ آج اپنے بچے کے ہاتھ میں آپ ڈال کر کے دیکھیے, اٹھا کر کے پھینک دے گا. 1 روپیہ اگر اپنے بچے کے ہاتھ میں آپ ڈالیے تو اٹھا کر کے پھینک دے گا. 1 روپیہ کو ڈالیے, کتنا چھوٹا ہے. اگر یہ سود کا 1 روپیہ ہے, اگر یہ رشوت کا 1 روپیہ ہے, اگر یہ جوئے کا 1 روپیہ ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 36 بار اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. 36 بار اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ 70 بار اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. ایک چھوٹا سا روپیہ, اس کی حقیقت دیکھیے کہاں ہے. اب آج اسی طرح ایک 5ویں مثال, دیکھنے میں چھوٹی ہے, حقیقت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے. ایک چھوٹا سا پرچہ, اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کتنا چھوٹا پرچہ ہے, چھوٹا پرچہ ہے. ایک آدمی آیا گناہگار, اللہ نے 99 دفتر کھولے گناہ کے اور کہا کہ تمہارا گناہ ہے, تو کہا ہمارا گناہ ہے. کہا کہ تمہاری 1 نیکی ہے, یہ 99 دفتر تمہارے گناہ کے ہیں, یہ 1 نیکی لے کر کے ترازو پر تلوا لو. کہا کہ کچھ نہیں ہوگا, اس چھوٹے سے پرچے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو ہمارا جہنم میں جانا یقینی ہو گیا. اللہ نے صبر دیا کہ تمہاری یہ 1 نیکی ہے, لے کر تو جاؤ. کہا کہ اللہ کچھ نہیں لا سکتے, اس چھوٹی سی نیکی سے کیا ہونے والا ہے؟ ہمارے یہ 99 دفتر گناہ کے کھلے ہوئے ہیں, وہ 1 نیکی سے کیا ہونے والا ہے؟ کہا لے کر کے تو جاؤ. جب ترازو میں اس پرچے کو رکھا گیا اور دوسری طرف 99 دفتر رکھے گئے تو یہ پرچہ بھاری ہو گیا, وہ دفتر ہلکا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہے یہ پرچہ کیوں بھاری ہو گیا؟ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. تو دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہو رہی ہے اور انجام کے اعتبار سے بڑی معلوم ہوتی ہے. ایک مثال اور دیکھیے, دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے بڑی ہے. وہ کیا؟ سوئی کتنے کی آتی ہے؟ 1 روپے کی. سوئی کتنے کی آتی ہے؟ 1 روپے کی. دھاگا کتنے کا آتا ہے؟ 1 روپے کا. دھاگا کتنے کا آئے گا؟ 1 روپے کا. سوئی کتنے کی آئے گی؟ 1 روپے کی. ایک آدمی نے کسی سے مانگ کر کے سوئی لیا, دھاگا لیا اور جانتے ہوئے اس کو واپس نہیں کیا. اس نے تقاضا بھی کیا کہ میری سوئی واپس کرو, میرا دھاگا واپس کرو, اس نے واپس نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی قیامت کے دن اس کی وجہ سے رسوا ہوگا. دوسری حدیث ہے یہ آدمی جہنم میں جائے گا. تیسری حدیث ہے اس پر جہنم کی آگ جلائی جائے گی. سوئی کی حقیقت دیکھیے کیا ہے, دھاگے کی حقیقت کیا ہے. لیکن دوسرے کی امانت تھی, دوسرے کے پاس واپس کرنا چاہیے تھا, اس سے اجازت لینی تھی, لیکن دوسرے کی امانت واپس نہیں کیا. اس سوئی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ آدمی جہنم میں جائے گا, یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. اس آدمی پر آگ جلائی جائے گی. مکھی کو آپ نے دیکھا, اس کے سر کو دیکھا, سر کتنا چھوٹا ہوتا ہے, مکھی کا سر کتنا چھوٹا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کسی نے خوف خدا میں اتنا آنسو بھی اگر آنکھ سے نکال دیا, خوف خدا میں اتنا چھوٹا آنسو بھی اگر آنکھ سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں بھیجے گا. خوف خدا میں تھوڑا سا آنکھ سے تھوڑا سا آنسو نکلا ہے اور کتنا ہے؟ وہ مکھی کے سر کے برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. سینے میں رائی کا دانہ, توڑی کا دانہ, توڑی کے دانے کے برابر اگر کسی سینے میں ایمان ہوگا, دیکھنے میں کتنا چھوٹا ہے لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا. اگر توڑی کے دانے کے برابر کسی کے سینے میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. توڑی کے برابر تکبر ہے, توڑی کے برابر تکبر ہے, وہ تکبر کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. توڑی کے دانے کے برابر کسی کے پاس ایمان ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ توڑی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا. یہ وہ مثالیں ہیں کہ دیکھنے میں چھوٹی ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے کیا ہے؟ بہت بڑی. میں غازی ہوں مجھے عزم و یقین کا شہر کہتے ہیں, میرے ہر وار کو دشمن خدا کا قہر کہتے ہیں. مجھے شعلوں کا دریا بجلیوں کی لہر کہتے ہیں, صدا بڑھتا ہوں آگے پیٹھ دکھلانا نہیں آتا. میں غازی ہوں قضا سے مجھ کو گھبرانا نہیں آتا. میں غازی ہوں قضا سے مجھ کو گھبرانا نہیں آتا. آپ لوگ دھیان سے سننے کے نہیں سن رہے؟ دھیان سے سن رہے تو ہم امتحان لیتے ہیں آپ کا, دیکھیں آپ کو سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا. پتہ چل جائے گا, اگر آپ کو جواب معلوم ہوگا تو پتہ چل جائے گا آپ دھیان سے سن رہے ہیں.
اگر آپ جواب نہیں دے پائے تو پتہ چلا کہ 12 بجے کے بعد آپ کے 12 بج چکے ہیں۔ آگے آگے بہنا آئی، پیچھے پیچھے بھیا، دانت نکالے بابا آئے، پیچھے پیچھے میاں، پیچھے پیچھے میاں، آگے آگے بہنا آئی، پیچھے پیچھے بھیا، دانت نکالے بابا آئے، برقع اوڑھے میاں، برقع اوڑھے میاں۔ بتائیے گا کیا چیز ہے؟ آپ اس کی کھیتی بھی کرتے ہیں۔ آگے آگے بہنا آئی، پیچھے پیچھے بھیا، دانت نکالے بابا آئے، برقع اوڑھے میاں، برقع اوڑھے میاں۔ آپ اس کی کھیتی بھی کر رہے ہیں۔ مکئی مکئی ہے بھائی، پہلے سانچا آتا ہے، اس کے بعد جھنڈا آتا ہے، اس کے بعد موچا آتا ہے، اس کے بعد دانا آتا ہے، آتا کہ نہیں آتا؟ اسی کو اس میں کہا جا رہا ہے۔ تو آپ ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے۔ ایک اور بھی کہتے ہیں، آپ کو پوچھتے ہیں، تماشا کیا ہے بچھو نے پکڑ رکھا ہے ناگن کو، تماشا کیا ہے بچھو نے پکڑ رکھا ہے ناگن کو، تماشا کیا ہے بچھو نے پکڑ رکھا ہے ناگن کو۔ عورت میں کون سی چیز بچھو ہے، کون سی چیز ناگن ہے؟ بتائیے زبان۔ عورت میں کون سی چیز بچھو ہے اور کون سی چیز ناگن ہے؟ آپ کو بتانا ہے۔ تماشا کیا ہے بچھو نے پکڑ رکھا ہے ناگن کو، تماشا کیا ہے بچھو نے پکڑ رکھا ہے ناگن کو۔ دیکھیے، ہم ایسے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں میرا گمچھا نیچے آ گیا تو ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ عورت کا دوپٹہ سر میں تھا اور سر سے ہٹ گیا نماز کی حالت میں، اور 3 تسبیح کے مقدار ہٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ عورت کا دوپٹہ اگر سر سے ہٹ گیا اور 3 تسبیح گزر جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ مرد کا گمچھا اگر سر سے ہٹ جائے، 3 تسبیح گزر جائے، کیا پوری نماز گزر جائے؟ نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت کا دوپٹہ اگر سر سے گزر گیا اور 3 تسبیح گزر گئی، 3 تسبیح کے بقدر گزر گئی، وقت گزر گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب بتائیے کون سی چیز ہے، کون سی چیز بچھو ہے اور کون سی چیز ناگن ہے؟ تماشا کیا ہے بچھو نے پکڑ رکھا ہے ناگن کو، بلاتی بال میں گیسو جو الجھا سال یہ بولا، بلاتی بال میں گیسو جو الجھا سال یہ بولا، تماشا کیا ہے بچھو نے پکڑ رکھا ہے ناگن کو۔ عورت کے بال کو ناگن کہا ہے، اور عورت جو بلاٹی پہنتی ہے اور اس کی سکڑی کو کھینچ کر کے بال میں پھنسا لیتی ہے اس کو بچھو کہا ہے۔ دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، تب پتہ چلے گا، کچھ بات یاد رہے گی اور صبح کو عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو میں آپ کو کیا پیغام دے رہا تھا؟ پیغام یہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھنے میں چھوٹی ہے اور حقیقت میں بڑی ہے۔ اب اس کا الٹا لیجیے، دیکھنے میں بڑی ہے اور حقیقت میں چھوٹی ہے۔ دیکھنے میں تو بہت بڑی ہے اور حقیقت میں بہت چھوٹی ہے۔ کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز دنیا ہے۔ دنیا دیکھنے میں کتنی بڑی معلوم ہو رہی ہے، کتنی بڑی معلوم ہو رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں 3 حدیث آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سمندر میں ایک آدمی انگلی ڈالے، انگلی کو باہر نکالے تو کتنا پانی آئے گا، یہ ہے دنیا، اور سمندر میں کتنا پانی ہے، وہ ہے آخرت۔ آخرت دنیا کے مقابلے میں بڑی ہے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا چھوٹی ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے پاس سے گزرے، مری ہوئی بکری تھی، تو کیا کہا؟ کوئی 1 روپیہ میں اس کو خریدے گا؟ کہا یا رسول اللہ اس کو تو فری میں کوئی نہیں خریدے گا۔ کہا کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا اس سے زیادہ ذلیل ہے، اللہ کی نگاہ میں دنیا اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ دنیا بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں دیکھیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مکھی کے پر کے برابر اس کی قیمت ہوتی تو اللہ کافر کو پیاسا مار دیتا، پانی نہیں دیتا۔
پانی نہیں دیتا پیاسا مار دیتا. تو دیکھنے میں دنیا بہت بڑی معلوم ہو رہی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے. کیے جا سب کا بھلا کیے جا سب کا بھلا آج سب کچھ ہے تیرا کل کا کس کو ہے بتا. شام کہتی ہے کوئی دم میں اجالا ہوگا یہی کہتا ہے اندھیرا کہ اجالا ہوگا. تو مسافر ہے یہ دنیا ہے مسافر خانہ یہاں ہر روز لگا رہتا ہے آنا جانا. ایک نے آ کے بسیرا لیا اور ایک چلا. کیے جا سب کا بھلا کیے جا سب کا بھلا کیے جا سب کا بھلا کیے جا سب کا بھلا. دوسری چیز دیکھنے میں تو بہت بڑی معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے. سال کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 12 مہینے کا. اور مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 30 دن یا 29 دن 28 دن اس کا مہینہ ہوتا ہے. اور ہفتہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 7 دنوں کا یا 8 دن کا. اور ایک دن کتنے؟ 24 گھنٹے کا. اور 24 گھنٹہ ایک دن 24 گھنٹے کے برابر. لیکن ایک گھنٹہ 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو لوگوں کی عمر چھوٹی ہو جائے گی. لوگوں کی عمر چھوٹی ہو جائے گی. ایک سال کتنے برابر ہو جائے گا؟ 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا. اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر. اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر. اور 1 دن 1 گھنٹے کے برابر. اور 1 گھنٹہ 1 چنگاری کے برابر. ماچس کی تیلی کے برابر. ماچس آگ لگی پھر بجھ گئی. بس 1 گھنٹہ اسی طرح گزر جائے. تیسری چیز دیکھنے میں بہت بڑی معلوم ہوتی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے. انسان کی جان کتنی بڑی ہے. انسان کا مال کتنا بڑا ہے. انسان کا علم کتنا بڑا ہے. لیکن 3 آدمیوں کو اللہ اپنی عدالت میں بلائے گا. شہید سے کہے گا تم نے جان دیا؟ کہاں جان دیا؟ کہا نہیں میرے لیے نہیں دیا اپنے لیے دیا. جہنم میں ڈال دیا جائے گا. عالم کو بلایا جائے گا. کیا سیکھا؟ کہا علم سیکھا. دوسرے کو سکھایا. کہا اپنے لیے سیکھا ہمارے لیے نہیں سیکھا. جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مالدار کو بلایا جائے گا. تم نے مال خرچ کیا تو کیا؟ کہا اپنے لیے کیا میرے لیے نہیں کیا. جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جان چلی گئی مال حاصل ہوا خرچ کر دیا اور علم حاصل کیا پھیلایا لیکن کوئی قیمت نہیں ہے. دیکھنے میں بڑی چیز ہے لیکن کوئی قیمت نہیں ہے. کیوں؟ اخلاص نہیں ہے. اخلاص چلا گیا تو کوئی قیمت نہیں ہے. اخلاص ہے تو ساری قیمت ہے. میری تکبیر کے آگے بموں کی گھنگھرج کیا ہے. مٹینکوں کی قطاریں لے کے آیا اے حرج کیا ہے. مٹینکوں کی قطاریں لے کے آ جائے حرج کیا ہے. میں ہوں خیبر شکن میرے لیے دیوار کج کیا ہے. صدا بڑھتا ہوں آگے پیٹھ دکھلانا نہیں آتا. میں غازی ہوں قضا سے مجھ کو گھبرانا نہیں آتا. عورتیں بھی مجمع میں زیادہ آئی ہیں. عورتوں کے حوالے سے بھی آپ پیغام سن لیجئے ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ مردوں کے واسطے پیغام ہو جائے گا اور عورتیں چلی جائیں گی. میری تقریر کا آدھا سے زیادہ حصہ گزر گیا. آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں؟ موڈ میں ہے تو ہاتھ اٹھائیے. تو سب لوگ ہاتھ اٹھائیے تب پتہ چلے گا. لیکن ہم زیادہ نہیں سنائیں گے ورنہ ہمارا پنکچر ہو جائے گا. ہم تھوڑا سنائیں گے تھوڑا بچا کر کے لے جائیں گے تاکہ دوبارہ ہم آئیں اور اس کو مکمل کریں. تو تھوڑا سا پیغام آ گیا. آپ نے بڑی ہمت سے سنا ہے بڑے حوصلے سے سنا ہے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے اور آپ کی مشکلات کو اللہ دور فرمائے آسان فرمائے. دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت دے. بڑے پیارے ماحول میں آپ سن رہے ہیں پیغام سن رہے ہیں. اللہ اس کو قبول فرمائے. تو عورتوں کے حوالے سے آپ کو سب سے پہلا پیغام دینے جا رہے ہیں. اپنی بیٹی کو ایسا بنائیے جیسے کہ ابو حنیفہ کی بیٹی تھی. اپنی بیٹی کو کیسی بنانا ہے؟ جیسے ابو حنیفہ کی بیٹی. اپنی بیٹی کو کیسے بنانا ہے؟ جیسے ابو حنیفہ کی بیٹی. ابو حنیفہ کی بیٹی کون تھی؟ ان کا نام حنیفہ تھا اور اسی سے امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کی بیٹی کیسی تھی؟ تو باپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی آیا, کوئی عورت آئی کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے, عورت ایک سے زیادہ شادی کیوں نہیں کرتی؟ ایک مرد کے نکاح میں ایک سے زیادہ عورت ہوتی ہے, لیکن ایک عورت ایک سے زیادہ مرد کے نکاح میں ایک وقت میں کیوں نہیں رہتی؟ تو امام صاحب کو مسئلہ معلوم نہیں, پریشان, گھر میں اٹھ رہے بیٹھ رہے اٹھ رہے بیٹھ رہے.
کتاب پلٹ رہے، بیٹی کھانا پیش کر رہی کھانا نہیں کھا رہے، چائے پیش کر رہی چائے نہیں پی رہے، دودھ پیش کر رہی ہے دودھ نہیں پی رہے. تو اب پریشان، بیٹی پریشان ہے، پوچھ رہی کہ ابا حضور کیا معاملہ ہوا؟ آپ پریشان ہیں، کھانا بھی نہیں کھا رہے. ایک مسئلہ پوچھ لیا ہے کسی عورت نے، اس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے. تو بیٹی نے کہا ابا حضور آپ کو مسئلہ ہم سے پوچھو، کہیں جواب میرے پاس ہو. پھینکنے سے گھیلا ٹوٹ جاتا ہے، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے. تو یہاں پر رحمۃ اللہ علیہ نے سوال بتایا. تو بیٹی نے کہا کہ ابا حضور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب ہمیں معلوم ہے. 2 بچے والی عورت کو کہیے کہ اپنے بچے کا دودھ گلاس میں نکالے. 2 بچے والی عورت کو یہ کہیے کہ اپنے بچے کا دودھ گلاس میں نکالے اور دونوں گلاس کے دودھ کو ایک جگہ ملا دے اور اس کے بعد کہیے کہ اپنا اپنا دودھ نکال لے، اپنا اپنا دودھ نکال لے، اپنے اپنے بچے کا دودھ نکال لے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اگر مرد 1 سے زیادہ نکاح کرے گا، اس کی 1 سے زیادہ بیوی ہے تو بچہ اسی کا ہے. لیکن اگر ایک عورت 4 مرد سے نکاح کر لے تو پتہ نہیں چلے گا کہ بچہ کس کا ہے. اس لیے مرد کو 1 سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، عورت کو 1 سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے. امیر خسرو کا آپ نے نام سنا ہے. امیر خسرو جا رہے تھے، گھاٹ پر جب تو پہنچے تو دیکھا کہ 4 لڑکی پانی بھر رہی، 4 لڑکی پانی بھر رہی. تو کہا کہ بیٹی مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا. کہا تو آپ تو شاعر آدمی ہیں، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، پہلے آپ شعر سنائیے اس کے بعد پانی پلائیں گے. تو لڑکی کی فرمائش معلوم کیا، تم کس پر سننا چاہتی ہو؟ تو پہلی لڑکی نے کہا کہ میری ماں کھیر پکاتی ہے، مجھے کھیر کھانا بہت پسند ہے، کھیر پر کوئی مصرع پڑھ دیجیے. دوسری لڑکی سے پوچھا کہ تم کس پر سننا چاہتی ہو؟ کہا میری ماں چرخا چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخا پر کوئی مصرع کر دیجیے. تیسری لڑکی سے پوچھا کہ تم کس پر سننا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ میرے یہاں کتا ہے، وہ رات بھر جاگتا ہے اور گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس پر کوئی مصرع کر دیجیے. چوتھی لڑکی سے پوچھا کہ تم کس پر سننا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ میرا باپ ڈھول بجا کر کے گھر چلاتا ہے، ڈھول پر کوئی مصرع کر دیجیے. تو چاروں لڑکی کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا ہے. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا چلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا چلائے، آیا کتا کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا، لا پانی پلا. امیر خسرو نے لطیفہ کا لطیفہ بھی کہہ دیا ہے اور نصیحت بھی بہت کیا ہے، بہت شاندار نصیحت کیا ہے. نصیحت کیا ہے؟ امیر خسرو نے کھیر سے مراد لیا ہے عمل کو. جیسے کھیر پکانے میں محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا پڑے گا. امیر خسرو نے پہلے مصرے میں جو کہا کہ چرخا دیا چلائے، چرخا سے مراد دل کو لیا ہے. دل انسان اپنے دل میں جب تک اللہ کی محبت کو داخل نہیں کرے گا جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اللہ کی محبت جب تک دل میں نہیں آئے گی جنت میں نہیں جا سکتا. امیر خسرو نے دوسرے مصرے میں کہا کہ آیا کتا کھا گیا، کتا سے مراد اس نے نفس کو لیا، کتا سے مراد انہوں نے نفس کو لیا. انسان کا نفس کتا ہے، اگر نفس کی مان کر کے چلے گا تو کتے کی طرح ذلیل ہو جائے. امیر خسرو نے کہا بیٹھ کے ڈھول بجا، ڈھول سے مراد اس انسان کو لیا ہے جس کے اندر سے دین چلا جائے، اوپر سے دین ہو تو اوپر سے پھیٹ پھاٹ، نیچے سے مقامات. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا چلائے، آیا کتا کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا، لا پانی پلا. انشاءاللہ ہماری بیٹی پڑھی لکھی کیسی ہوگی؟ امام ابو حنیفہ کی بیٹی کی طرح پڑھی لکھی ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ بیٹی کو پڑھائیے گا تو ماں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے بیٹی کو پڑھا دیا تو بہو کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے بیٹی کو پڑھا دیا تو ساس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہی بیٹی آگے چل کر کے بہو بنتی ہے، یہی بیٹی آگے چل کر کے ماں بنتی ہے، یہی بیٹی آگے چل کر کے ساس بنتی ہے. اگر آپ نے بیٹی کو پڑھا دیا تو اب ماں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹی کو اگر آپ نے پڑھا دیا تو اب بہو کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے بیٹی کو پڑھا دیا ماں اور ساس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ ہماری بیٹی ابو حنیفہ کی طرح ہوگی، ابو حنیفہ کی بیٹی کی طرح ہوگی انشاءاللہ. اب پردے کے حوالے سے سنیے عورتوں میں کیسا پردہ ہونا چاہیے. جیسے بادشاہ اورنگزیب کی بیٹی کے پاس پردہ تھا، وہ پردہ ہماری بیٹی کے اندر ہوگی تو ہماری ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا.
انشاءاللہ بادشاہ اورنگزیب کی بیٹی کی طرح ہماری بیٹی کو اندر پردہ ہوگا، پردہ ہوگا۔ ایران کے ایک بادشاہ نے فارسی میں ایک شعر لکھا، دورے ابلق کسے کم دیدہ بو، جو یہ بتا دے گا کہ ایک موتی ہے، اس کا آدھا رنگ کالا ہے آدھا رنگ گورا ہے، اس کو منہ مانگا انعام ملے گا۔ ایران کے بادشاہ نے یہ شعر لکھا اور ہندوستان بھیج دیا، جو اس موتی کا نام بتا دے گا اس کو میں گود میں اٹھا لوں گا اور اس کے برابر میں سونا اس کو انعام دوں گا۔ ایران کا بادشاہ ہے، اپنا شعر بھیجا ہے ہندوستان، اور ہندوستان کے بادشاہ کون تھے؟ اورنگزیب تھے۔ اورنگزیب کے پاس بھیجا ہے کہ اس کا جواب چاہیے۔ ہندوستان میں یہ خبر پھیل گئی، مہینوں گزر گئے لیکن جواب نہیں آیا۔ موتی تو کالا ہوتا ہے، کالا تو ہوتا نہیں ہے، گورا ہوتا ہے، لیکن ایسا موتی آدھا کالا ہو آدھا گورا ہو، یہ کون سا موتی ہے کسی کو معلوم نہیں۔ اتفاق سے اورنگزیب کی بیٹی کا نام تھا خیر النساء، اورنگزیب کی بیٹی کا نام تھا خیر النساء۔ جمعہ کا دن تھا، اس نے غسل کیا تھا اور آنکھ میں سرما لگا رہی تھی، ممیرہ سرما تھا، آنکھ میں سرما لگا رہی تھی تو سرما آنکھ میں زیادہ لگ گیا، لگا تو آنکھ سے پانی نکلا، آنکھ سے پانی نکلا تو چہرے پر آیا، اس نے آئینے میں دیکھ لیا، یہی تو وہ موتی ہے جو آدھا کالا ہے اور آدھا گورا ہے۔ جواب لکھ کر کے ایران بھیج دیا، جواب لکھ کر کے ایران بھیج دیا، دورے ابلق کسے کم دیدہ بو، مگر عشق بتانے سرمائے آلو۔ جب وہاں جواب پہنچا تو بادشاہ مچھلی کی طرف چھٹپٹانے لگا۔ میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے جواب دیا ہے، جس نے جواب دیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہ پریشان ہو گیا کہ میں اس کو اٹھانا چاہتا ہوں، اس کو میں گود میں لینا چاہتا ہوں، اس کی پیشانی کا میں بوسہ دینا چاہتا ہوں، اس کو میں انعام دینا چاہتا ہوں۔ اس نے وہاں سے خط لکھا بادشاہ کو کہ اس آدمی کو ایران بھیج دیجیے۔ اب یہاں مرد تھوڑا لکھنے والا ہے، یا تو عورت ہے لکھنے والی۔ اب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیکھا کہ یہاں تو اس کو بلایا جا رہا ہے، یہ تو میری بیٹی کا مصرع ہے، اس کو کیسے وہاں بھیجیں؟ وہ غیر مرد ہے، اجنبی مرد ہے، اور یہ اجنبی عورت ہے، اس کو وہاں کیسے بھیجیں گے اجنبی مرد کے سامنے؟ تو اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا ایران جانا چاہتی ہو؟ بادشاہ کے سامنے جا کر کے انعام لینا چاہتی ہو؟ بادشاہ کی گود میں بیٹھنا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ ابا حضور میں اجنبی عورت ہوں، وہ اجنبی مرد ہے، اگر وہ ایران کیا مکے مدینے میں بھی انعام لینے کے لیے بلاتا اور میری پیشانی کا بوسہ لیتا، مجھے گود میں بٹھاتا تو میں نہیں جاتی، یہ تو ایران ہی ہے۔ میں اجنبی عورت ہوں، میرے لیے میرا دھرم دین عزیز ہے، پیسہ عزیز نہیں ہے، دنیا عزیز نہیں ہے، ہم کو دین عزیز ہے۔ تو کہا کہ بیٹی پھر کیا جواب لکھو گی؟ ایران کے بادشاہ کو کیا جواب دو گی؟ تو کہا، انہوں نے دو مصرع پڑھا، در سخن مخفی منم چوبھے گل در کے گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن گینت مراد۔ اس نے دو مصرع لکھا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ خوشبو کو دیکھا نہیں جاتا بلکہ پھول کو سونگھا جاتا ہے، پھول کو سونگھا جاتا ہے، خوشبو کو دیکھا نہیں جاتا۔ میں اجنبی عورت ہوں، مجھ کو دیکھ نہیں سکتے، میرے کلام کو دیکھ لو، بس مجھے دیکھ لیا۔ آج کہیں پتہ چل جائے کہ ڈی ایم صاحب فلاں مسلمان لڑکی کو اپنے ہاتھ سے انعام دینے والے ہیں تو لڑکی ایسے جاتی ہے، دونوں ہاتھ جھاڑ کر کے جاتی ہے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر بارڈر پر میدان جنگ لڑنے کے لیے جا رہی ہے۔ ڈی ایم نے صرف بلایا ہے اپنے ہاتھ سے انعام دینے کے لیے، تو ہماری بیٹی کیسے جائے گی؟ سینہ تان کر کے جائے گی اور کوئی پرواہ نہیں اس کو کہ میں اجنبی عورت ہوں، وہ جو دینے والا انعام ہے وہ اجنبی مرد ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو اپنی شہرت سے مطلب ہے، اپنی شریعت سے مطلب نہیں ہے۔ آج سماج میں اگر ایسی بیٹی پیدا ہو جائے گی تو اس سماج کی بولیے کوئی ترقی روک سکے گا؟ نہیں روک سکے گا۔ ایک بادشاہ تھے، پالا نکانی نے لکھا، ایک بادشاہ تھے، انہوں نے پھول کا بستر لگایا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ پھول کا بستر، روزانہ وہ پھول کے بستر پر سوتا تھا، روزانہ پھول کے بستر پر سوتا تھا۔ بستر لگانے کے لیے کہا، لڑکی آئی بستر لگانے کے لیے، لگا دیا،
سوچا کہ روزانہ بادشاہ پھول کے بستر پر سوتا ہے، کیسا مزہ ملتا ہے، تھوڑی دیر مجھے بھی سو کر کے دیکھنا چاہیے۔ لڑکی تھکی ہوئی تھی، وہ جو سوئی تو آنکھ اس کی لگ گئی۔ اس درمیان میں بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لڑکی نوکرانی ہو کر کے بادشاہ کے بستر پر سوئی ہوئی ہے، دھاک سے کوڑا نکالا، 4-5 کوڑے مارے۔ تو لڑکی نے رونا شروع کیا، اس کے بعد ہنسنا شروع کیا۔ تو بادشاہ کو تعجب ہوا کہ لڑکی کا رونا تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ لڑکی اس لیے رو رہی ہے کہ اس کو جب کوڑے پڑے، چوٹ لگی، اس لیے رو رہی ہے، لیکن ہنس کیوں رہی ہے؟ تو پوچھا کہ اے لڑکی تو ہنس کیوں رہی ہے؟ تو کہا کہ ہنس اس وجہ سے رہی ہوں کہ 4 گھنٹے کے لیے بھی میں نہیں سو پائی، 4 منٹ ابھی سوئی تھی کہ مجھے 4 کوڑے پڑے ہیں۔ جو آدمی کے عمر بھر اسی بستر پر سوئے گا، اس کو اللہ کے یہاں کتنے کوڑے پڑیں گے؟ ما سلم الظبی علی حسنہ کلا ولا القمر الذی یوصف اما الظبی فیہ خمس بین والکلف فیہ اما الظبی فیہ خمس بین والبدر فیہ کلف یعرف۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک لڑکی آئی، اس کے منہ میں گوٹی کا نشان تھا اور اس کی ناک چپٹی تھی۔ کہا کہ بادشاہ سلامت مجھ کو نوکری دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اتنی بدصورت لڑکی کو کیسے نوکری دوں گا؟ تو بادشاہ سے اس نے پوچھا اس لڑکی نے کہ یہ بتائیے کہ میں کیسے بدصورت ہوں؟ کہا کہ تمہاری ناک چپٹی ہے، تلوار کی طرح ناک نہیں ہے، اس لیے تو بدصورت ہے۔ تمہاری منہ میں گوٹی کا نشان ہے، تمہارا منہ صاف نہیں ہے، اس لیے تو بدصورت ہے۔ کہا بادشاہ سلامت آپ نے دونوں بات جھوٹ کہی ہے، اگر میں اس کو ثابت کر دوں تو مجھ کو نوکری دو گے؟ تو کہا کہ ہاں ثابت کر دو تو میں تمہیں نوکری دے دوں گا۔ تو لڑکی نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیے، آپ اپنا سر اٹھائیے اور چاند کو دیکھیے، چاند کے منہ میں گوٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میرے منہ میں گوٹی ہے، میں بدصورت ہوں، تو چاند اتنا خوبصورت کیوں ہے جبکہ اس کے منہ میں بھی گوٹی کا نشان ہے؟ آپ نے پہلی بات جھوٹ کہا کہ نہیں کہا؟ بادشاہ نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے غلط کہا، اپنی بات میں واپس لیتا۔ دوسری بات لڑکی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے کہا کہ جس کی ناک لمبی ہوتی ہے، تلوار کی طرح ہوتی ہے، وہی خوبصورت ہوتا ہے، اور جس کی ناک چپٹی ہوتی ہے وہ بدصورت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بات بھی غلط کہی ہے۔ کیوں؟ ہرن کو دیکھیے، وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کی ناک کو دیکھیے چپٹی ہوتی ہے۔ ہرن اتنا خوبصورت ہے، اس کی ناک چپٹی ہے، وہ خوبصورت ہے۔ اگر میں عورت ہو کر کے میری ناک چپٹی ہے اور سیرت اچھی ہے تو میں کیسے بدصورت ہو گئی؟ بادشاہ کو اپنی بات واپس لینی پڑی اور نوکری دینی پڑ گئی۔ ما سلم الظبی علی حسنہ کلا ولا القمر الذی یوصف۔ سب سے اچھی عورت آج اس مجلس میں آپ جان لیجئے، سب سے اچھی عورت کون سی ہے، سب سے اچھا مرد کون ہے؟ اس کو آج دھیان سے سن کر کے جائیے، ایک جملے میں اس کا جواب ہے، ایک جملے میں، ایک لائن میں اس کا جواب ہے۔ سب سے اچھا مرد کون ہے اور سب سے اچھی عورت کون ہے؟ مثال میں تو یہ ہے کہ سب سے اچھا مرد وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو حضرت عائشہ کی طرح ہو۔ لیکن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے مرد کیسے ہوئے اور حضرت عائشہ سب سے اچھی عورت کیسے ہوئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو سسرال کی تعریف کرے، سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو ساس سسر کی تعریف کرے، سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو سوتیلے بچہ بچی کی تعریف کرے، سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی تعریف کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے اچھی بیوی جو سسرال کی ساس سسر کی سوتیلے بچے کی اور شوہر کی تعریف کرے۔ اے عائشہ تو میرے لیے سب سے اچھی بیوی ہے اور میں تمہارے لیے سب سے اچھا شوہر ہوں۔ ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ، جھٹلا نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ماں ہے، ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ، جھٹلا نہیں سکتے، برا جو ماں
کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے، برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے۔ سب سے برا مرد کون ہے، سب سے بری عورت کون ہے؟ اس کو آپ دھیان سے سن لیجیے، ایک لائن میں جواب ہے۔ جو مرد ظالم ہوگا، اپنی بیوی پر ظلم کرے گا، سب سے برا مرد ہے۔ سب سے بری عورت کون ہے؟ جو شوہر کی نافرمان ہوگی۔ اللہ کے نبی کی مجلس تھی، جبریل آئے کہ مجھے 3 چیز پسند ہے، مجھے 3 چیز پسند ہے۔ بھٹکے ہوئے کو راستہ، زیادہ وقت تو نہیں ہو گیا؟ نہیں سر، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، یہ مجھے پسند ہے۔ غریب مسلمان سے محبت کرنا، یہ مجھے پسند ہے۔ غریب مسلمان کی مدد کرنا، یہ مجھے پسند ہے۔ 3 چیز مجھے پسند ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ مجھے بھی 3 چیز پسند ہے۔ میرے راستے میں جو قربانی دیتا ہے، مجھے قربانی پسند ہے۔ میرے سامنے جو توبہ کرتا ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ میری بیوی مصیبت پر جو صبر کرتا ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ اللہ کو 3 چیز پسند ہے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیز پسند ہے۔ آپ کے نکاح میں میری بیٹی ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ آپ کے اوپر میں مال خرچ کرتا ہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ آپ کا میں چہرہ دیکھتا ہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیز پسند ہے۔ پرانا کپڑا پہننا، نیک کام کرنا اور گناہ چھوڑنا، دوسرے کو نیک کام کرنے کی دعوت دینا، دوسرے کو گناہ چھوڑنے کی دعوت دینا، یہ مجھے پسند ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیز پسند ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیز پسند ہے۔ گرمی کا روزہ رکھنا، مہمان کی خدمت کرنا اور دشمن سے مقابلہ کرنا، اپنی جان دے دینا، یہ مجھے پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کی جب پسند کو سن لیا تو کیا فرمایا کہ مجھے بھی 3 چیز پسند ہے، خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے اور عورت پسند ہے۔ ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ، جھٹلا نہیں سکتے۔ ہر ایک مومن کی ماں ہے، ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ، جھٹلا نہیں سکتے۔ برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے، برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے۔ اور موٹا موٹی ایک پیغام اور سنتے جائیے۔ طلاق 5 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک طلاق حرام ہے، دوسری طلاق واجب ہے، اور تیسری طلاق مکروہ ہے، چوتھی طلاق مستحب ہے، اور 5ویں طلاق مباح ہے۔ طلاق دینا کبھی کبھی حرام ہے۔ اگر عورت کو طلاق دے دیا اور معلوم ہے کہ ہم طلاق دے دیں گے تو یہ عورت زنا کرے گی، گناہ کرے گی، تو طلاق دینا حرام ہے، نکاح ہی میں رکھنا پڑے گا۔ عورت کو طلاق دے دیا تو جا کر کے برائی کرے گی، زنا کرے گی، تو عورت کو طلاق دینا حرام ہے۔ بیوی کو مار پیٹ رہا ہے، کھانا خرچہ نہیں دے رہا ہے، طلاق دینا واجب ہے۔ بیوی کو کھانا خرچہ نہیں دے رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، طلاق دینا واجب ہے۔ بیوی نافرمان نکل گئی، عورت کو طلاق دینا مستحب ہے، دے دیا تو ثواب ہوگا، نہیں دیا تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ بات بات پر عورت کو طلاق دے دیا، نمک تیز ہو گئی تھی، معمولی بات تھی، بیوی کو طلاق دے دیا، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، رسول کو بھی پسند نہیں۔ طلاق مباح کیا ہے کہ بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی ہے تو طلاق دے دیا تو کوئی ثواب نہیں، طلاق نہیں دیا تو کوئی گناہ نہیں۔ 3 طلاق ایک ساتھ اپنی بیوی کو انشاءاللہ نہیں دیں گے۔ پہلی حدیث، اللہ نے سب سے بری چیز اگر دھرتی پر پیدا کی ہے تو کون سی چیز ہے؟ طلاق۔ دوسری حدیث کہ اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو کیا ہے؟ طلاق۔ تیسری حدیث، جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی وہ جنت کی بو تک نہیں پائے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ چوتھی حدیث، جو آدمی طلاق دے گا، بات بات پر طلاق نہ دے، جب تک کہ اپنی بیوی کے چال چلن کو نہ دیکھ لے، چال چلن جب تک خراب نہ ہو جائے تب تک طلاق نہ دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طلاق مت دو، پہلے سمجھاؤ، سمجھانے سے مان جاتی ہے تو ٹھیک، نہیں مانتی تو اس کو بستر پر اکیلا چھوڑ دو، اگر اس سے بھی مان جاتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں مانتی تو اس کو مارو۔ کیسے مارنا ہے؟ چہرے پر نہیں مارنا ہے، گالی نہیں بولنا ہے، لاٹھی سے نہیں مارنا ہے، ہڈی نہیں توڑنا ہے، کھال نہ پھٹے، زخم نہ لگے۔ کیسے مانا؟ عبداللہ بن عباس فرماتے مسواک سے مارنا ہے۔
مسواک سے مارنے سے اس پتھر پر کیا اثر ہوگا؟ تو فرمایا کہ مسواک سے جو مارتے ہیں ہڈی توڑنے کے لیے نہیں، تاکہ شرم آئے. مسواک سے مارنے پر بھی اگر شرم نہیں آ رہی ہے تو جان لے لینے پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب مسواک سے مارنے پر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، شرم نہیں آ رہی ہے، تو ہڈی توڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب اس سے بھی نہ مانے تو پنچ بلایا جائے، وہ مسئلے کو حل کرے. جب اس سے بھی مسئلہ نہ حل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پابندی رکھی: 1 طلاق دو، 3 طلاق مت دو. 1 طلاق دو، 3 طلاق مت دو. پاکی کی حالت میں دو، ناپاکی کی حالت میں نہ دو. اور 1 طلاق دے کر کے چھوڑ دو. اگر بعد میں رکھنا ہو اس طلاق کو واپس لے لو اور کوئی نکاح کی ضرورت نہیں. اگر عدت گزر گئی ہے اور دوبارہ رکھنا چاہتے ہو، ایک ہی طلاق دیا ہے تو دوبارہ نکاح کر لو. یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کو پسند ہے اور رسول کو پسند ہے. سب تیرے بھی دل میں اللہ، میرے دل میں اللہ، تیرے بھی دل میں اللہ، میرے دل میں اللہ. آتا ہے کام سب کے، آتا ہے کام سب کے، ہر مشکل میں اللہ. تیرے بھی دل میں اللہ، میرے دل میں اللہ. اب ہم اپنے پیغام کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. ایک پیغام رہ گیا، آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو. اور سننے کے موڈ میں الحمدللہ ہے. آپ نے ہاتھی کو نکال ہی لیا، صرف دم باقی ہے. دیکھیے جلسہ کب مکمل ہوتا ہے؟ سلام پر ہوتا ہے. جلسے کا سلام کیا ہے؟ جلسے کی دعا ہے. نماز کب مکمل ہوتی ہے؟ سلام پر ہوتی ہے. سلام پر نماز مکمل ہو جاتی ہے. اور سلام سے پہلے اگر چلا جائے تو نماز مکمل ہوگی نہیں ہوگی. اور جلسہ کب مکمل ہوتا ہے؟ سلام پر ہوتا ہے. اور جلسے کا سلام کیا ہے؟ جلسے کی دعا. انشاءاللہ دعا کر کے جائیں گے، اپنے جلسے کو مکمل کر کے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو پیغام دینے جا رہے ہیں، ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں اس مذہب میں سارے مسئلے کا حل ہے. اور یہی ایک مذہب زندہ ہے، باقی سارا مذہب مردہ ہے. سارا مذہب مردہ ہے. ہمارا جو مذہب اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دے دیا ہے، اس کے اندر 2 خوبی ہے. ایک خوبی کیا ہے؟ یہ زندہ ہے. باقی سارا مذہب مردہ ہے. اور اس میں ہر مشکل کا حل ہے، اس میں ہر مشکل کا حل ہے. تو اپنے مذہب سے ہمارا تعلق رہے گا، 100% تعلق رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ سنتے جائیے. ہاسپٹل میں 2 عورتوں کو بچہ ہوا. ایک نے بیٹی کو جنم دیا، ایک نے بیٹے کو جنم دیا. اور بچہ بدل گیا. نرس کی غلطی سے بچہ بدل گیا. پتہ نہیں چلا کہ بیٹی کس نے جنم دیا اور بیٹا کس نے جنم دیا. اب 2 عورتوں کا جھگڑا شروع ہو گیا. ہر عورت کہہ رہی ہے کہ بیٹا میرا ہے، ہر عورت کہہ رہی ہے بیٹا میرا ہے. جس نے بیٹی جنم دیا وہ بھی کہہ رہی ہے کہ بیٹا میرا ہے. اس مسئلے کا حل اسلام میں ہے. تو لندن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو ریسرچ سینٹر گئے، ڈاکٹرز لوگ سینٹر گئے کہ اسلام میں اس مسئلے کا حل ہے. تو عالموں نے کہا کہ 10 منٹ کا ٹائم دیا جائے. جب سب لوگ بیٹھ کر کے سورہ نساء کو نکالا، للذکر مثل حظ الانثیین پر پہنچے کہ اسلام نے عورتوں کا جو حصہ نکالا ہے وہ سنگل نکالا ہے اور مرد کا ڈبل نکالا. عورت کا سنگل نکالا ہے اور مرد کا ڈبل نکالا ہے. ہر جگہ عورت کو سنگل نہیں ملتا. کہیں عورت کو سنگل ملتا ہے اور کہیں ڈبل ملتا ہے، کہیں ٹرپل ملتا ہے، کہیں سارا کا سارا عورت ہی کا ہو جاتا ہے. وہ صورت کہ جہاں پر عورت کو سنگل ملتا ہے 4 صورت ہے. جب میاں بھی ماں باپ ہو تو باپ کو ڈبل ملتا ہے، ماں کو سنگل ملتا ہے. جب بھائی بہن ہو تو بھائی کو سنگل ملتا ہے، ڈبل ملتا ہے، بہن کو سنگل ملتا ہے. میاں بیوی ہو تو بیوی کو سنگل ملتا ہے اور شوہر کو ڈبل ملتا ہے. اور بیٹا بیٹی ہو تو بیٹی کو سنگل ملتا ہے، بیٹے کو ڈبل. یہی 4 صورت ہے جس میں عورت کو سنگل ملتا ہے. باقی 2 صورت ایسی ہے جس میں مرد کو بھی برابر، عورت کو بھی برابر. مرد کو بھی برابر، عورت کو بھی برابر. وہ صورت کیا ہے؟ مرنے والا مر گیا، اپنی اولاد کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، تو یہاں پر ماں باپ کا حصہ برابر ہے. جتنا باپ کو ملے گا اتنا ماں کو ملے گا. تو یہاں دیکھیے مرد عورت دونوں کا حصہ برابر ہو گیا. دوسری صورت ہے کہ عورت کو بچہ 2 گھر سے ہے. ایک عورت کی شادی 2 مرد سے ہوئی. پہلا شوہر بھی مر گیا، اس گھر سے بھی بچہ ہے، اور دوسرا شوہر بھی مر گیا، اس گھر سے بھی بچہ ہے. تو باپ بچے کے 2 ہیں، ماں 1 ہے. اب اس ماں کا اگر انتقال ہو گیا تو دونوں گھر کے بچے کے درمیان میں جو جائیداد بٹے گی تو بیٹا بھی برابر، بیٹی بھی برابر. بیٹا بھی برابر اور بیٹی بھی برابر. یہاں مرد عورت دونوں برابر 50-50 کر کے جائیداد بانٹنا پڑے گا، سنگل اور ڈبل نہیں. دوسری صورت ہے کہ جس میں عورت کو زیادہ ملتا ہے اور مرد کو کم ملتا ہے. عورت کو زیادہ ملتا ہے اور مرد کو کم ملتا ہے. مرنے والی مر گئی، اس نے شوہر کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، 2 بیٹی کو چھوڑا. تو بیٹی کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ 16 کر کے حصہ ملتا ہے.
مرنے والی مر گئی، شوہر کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، 2 بیٹے کو چھوڑا، تو یہاں پر 2 بیٹے کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ 12 کر کے ملتا ہے۔ تو 12 چھوٹا ہو گیا، 16 بڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ عورت کو زیادہ ملا اور مرد کو کم ملا۔ ایک صورت آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس میں سارا حصہ لڑکی ہی پا لیتی ہے، لڑکا نہیں پاتا۔ مرنے والی مر گئی، شوہر کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، ایک بیٹی ایک پوتی کو چھوڑا، تو بیٹی کو بھی حصہ ملتا ہے، پوتی کو بھی حصہ ملتا ہے۔ مرنے والی مر گئی، اس نے شوہر کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، ایک بیٹی ایک پوتے کو چھوڑا، تو پوتے کو حصہ نہیں ملتا ہے، سارا حصہ بیٹی ہی لے جاتی ہے، پوتے کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر صرف لڑکی ہی حصہ پا لیتی ہے، لڑکا حصہ نہیں پا لیتا ہے۔ یہ اسلام پر جو اعتراض ہے کہ لڑکی کو سنگل اسلام دیتا ہے، مرد کو ڈبل ملتا ہے، یہ صرف 4 جگہ ہے، باقی جگہ نہیں۔ اور مرد کو ڈبل کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ لڑکا کو اپنے باپ کے لیے کمانا پڑتا ہے، اپنی بہن کے لیے کمانا پڑتا ہے، شوہر کو اپنی بیوی کے لیے، بچے کے لیے کمانا پڑتا ہے، لیکن بیوی کو، بہن کو، ماں کو اور بیٹی کو کمانا نہیں پڑتا ہے۔ تو جس کو زیادہ کمانا پڑتا ہے سب کے لیے، جس کی محنت زیادہ ہے، اس لیے اس کو ڈبل ملا۔ تو ریسرچ سینٹر والے آئے تو بچہ گڑبڑ ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے بیٹی کو جنم دیا، کس نے بیٹے کو جنم دیا، اور دونوں عورت جھگڑا کر رہی ہے کہ بیٹا میرا ہے۔ اس مسئلے کا حل اسلام میں ہے؟ تو کہا اسلام میں یہ آیت ہے کہ مرد کو ڈبل ملتا ہے، عورت کو سنگل ملتا ہے۔ بچہ بعد میں پیدا ہوا لیکن ماں کے سینے میں اس کی روزی پہلے اتری، جو بیٹا ہوگا اس کی روزی ڈبل ہوگی، جو بیٹی ہوگی اس کی روزی سنگل ہوگی۔ دونوں ماں کو مشین پر بٹھایا جائے، جس کے سینے میں دودھ زیادہ ہوگا اس کا بیٹا ہوگا، اور جس کے سینے میں دودھ کم ہوگا بیٹی اس کی ہوگی۔ کیسی مسجد کیسا مندر، یہ تو سیاسی چالے ہیں، جسم بھیڑیوں کے ہیں لیکن منہ پر بھیڑ کے کھالے ہیں۔ آم کی لکڑی بیچ رہے ہیں پنڈت جی اب چندن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں۔ امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں۔ ایک عجیب مسئلہ سنیا، 2 بھائی ایک طرف سے، 2 بہن ایک طرف سے، 2 بھائی کا نکاح ایک طرف سے ہوا اور 2 بہن کا نکاح ایک طرف سے ہوا۔ لڑکی بدل گئی، اس کی بیوی اس کے گھر چلی گئی غلطی سے رخصت ہو کر کے، اور اس کی بیوی اس کے یہاں چلی آئی غلطی سے رخصت ہو کر کے۔ اس مسئلے کا حل اسلام میں ہے کہ نہیں ہے؟ کوفہ میں یہ واقعہ ہوا تھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں یہ معاملہ آیا کہ 2 بھائی ایک طرف سے، 2 بہن ایک طرف سے، لیکن اس کی بیوی اس کے یہاں رخصت ہو گئی، اس کی بیوی اس کے یہاں رخصت ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا، دونوں دولہے کو بلایا، کہا کہ تم نے جس عورت سے رات میں تعلق کیا بیوی سمجھ کر کے، وہ تمہاری بیوی نہیں تھی، تم ایسا کرو، یہ تعلق جو ہوا بھول سے ہوا، اور بھول اللہ کے یہاں معاف ہے، یہ زنا نہیں ہوا، نکاح ہوا، اور تم نے بیوی سمجھ کر کے تعلق کیا ہے، تم کو مہر دینا پڑے گا، اور عورت سے بیوی سمجھ کر کے تعلق ہوا ہے، اس کو عدت گزارنی پڑے گی۔ اگر اس تعلق کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا تو جس نے تعلق کیا ہے اسی کا بیٹا ہوگا، یہ بچہ حرامی نہیں ہوگا بلکہ اپنے باپ کا ہوگا، جس نے تعلق کیا اسی کا بیٹا ہوگا۔ اب عدت گزار کر کے ہر عورت اپنے اپنے شوہر کے یہاں چلی جائے، لیکن مسئلے کا حل نہیں ہوا۔ میری بیوی تھی، دوسرا آدمی تعلق کر لیا، دوسرے کی بیوی تھی، اس سے میرا تعلق ہو گیا، اس کے دل میں تنگی بیٹھ گئی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں دولہے کو بلایا، کہا کہ دیکھو تم نے رات میں جس لڑکی سے تعلق کیا وہ تم کو پسند ہے، بیوی سمجھ کر کے تم نے جس رات لڑکی سے تعلق کیا وہ تم کو پسند ہے، تو کہا مجھے پسند ہے، کہا مسئلہ حل ہو گیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور صبح کو جس نے تم نے رات میں جس سے تعلق کیا ہے صبح اس سے نکاح کر لو۔ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ کیسی مسجد کیسا مندر، یہ تو سیاسی چالے ہیں، جسم بھیڑیوں کے ہیں لیکن منہ پر بھیڑ کے کھالے ہیں۔ آم کی لکڑی بیچ رہے ہیں پنڈت جی اب چندن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں۔ امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں،
گاندھی جی کے آنگن میں. ایک مثال ذکر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اپنا مذہب زندہ مذہب ہے اور دوسرا مذہب مردہ ہے. اپنے مذہب میں ہر مسئلے کا حل ہے، اس لیے اپنے مذہب سے 100% تعلق رکھنا ہے، انشاءاللہ رکھنا ہے نا. ایک ہوتا ہے لڑکا، ایک ہوتی ہے لڑکی، اور بیچ بیچ میں ہوتا ہے ہجڑا. اسلام نے لڑکے کا حصہ تو متعین کر دیا، لڑکی کا حصہ متعین کر دیا. ہجڑے کو کیا ملے گا؟ لڑکا کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو کہیں سنگل ڈبل ٹریپل، اور کہیں سارا کا سارا لڑکی کو مل جائے گا. لیکن جو ہجڑا ہے اس کو کیا اسلام میں ملے گا؟ تو میراثی کتاب، سراجی کتاب ہے میراث کی، اس میں بھی اس مسئلے کا حل آج سے 1000 سال پہلے کر دیا گیا ہے. 1000 سال پہلے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ مرنے والا ایک بیٹا کو چھوڑا اور ایک ہجڑا کو چھوڑا تو کتنا حصہ کس کو ملے گا؟ بیٹے کو 2 حصہ ملے گا، ہجڑے کو 1 حصہ ملے گا. یہاں پر ہجڑا کو لڑکی والا حصہ مل رہا ہے. مرنے والی مر گئی، مرنے والا مر گیا، اس نے بیوی کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بہن کو چھوڑا، ایک ہجڑا بھائی کو چھوڑا. تو یہاں پر ہجڑا بھائی کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو لڑکا والا حصہ ملے گا. ماں کو دینے کے بعد، بیوی کو دینے کے بعد، بہن کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ہجڑا پالے گا. مرنے والا مر گیا، ایک لڑکا چھوڑا، ایک لڑکی چھوڑا، ایک ہجڑا کو چھوڑا، تو ہجڑے کو کتنا حصہ ملے گا؟ لڑکا کو 2 حصہ ملے گا، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. تو کتنے حصے ہو گئے؟ 3، اور 3 کا آدھا کتنا ہوا؟ 1.5 حصہ ہجڑے کو مل جائے گا. چاہے ہو گجرات کے شعلے، چاہے بمبئی کے فتنے، سب کو ہے معلوم